نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، معلم تمسوہن، جبکہ تم نے ان کو چھوا نہیں ہے، اور تفریضوا لہن فریضہ، یا ان کا مہر مقرر نہیں ہوا ہے، ومتعوہن، اور جوڑا دو ان کو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، وسعت والے پر اس کی حیثیت کے موافق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے موافق، متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، جوڑا دینا بھلائی کے ساتھ واجب ہے احسان والوں پر۔ پچھلی آیتوں میں ان طلاق والی عورتوں کا ذکر ہوا جن پر عدت واجب ہے، چونکہ بیوہ عورت بھی انہی کے حکم میں تھی، لہذا اس کا بھی ذکر ساتھ ہی کر دیا گیا۔ اب ان طلاق والی عورتوں کا ذکر ہے کہ جن پر عدت واجب نہیں ہے، یعنی خلوت سے پہلے ان کو طلاق دے دی گئی۔ پچھلی آیتوں میں اشارتاً فرمایا گیا تھا کہ طلاق والی عورتوں کو ان کا مہر اور عدت کا خرچہ دو۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ بعض وہ عورتیں بھی ہیں جن کا تمہارے ذمے نہ مہر ہے نہ خرچہ ہے عدت کا، یعنی وہ جن سے بغیر مہر نکاح ہوا اور بغیر خلوت طلاق دے دی گئی، تو ان کا مہر بھی تم پر واجب نہیں اور ان کی عدت کا خرچہ بھی تم پر واجب نہیں۔ طلاق کی چند قسمیں ہیں اور ان کے جداگانہ احکام ہیں، جن میں سے بعض کے احکام پچھلی آیتوں میں بیان ہوئے اور بعض کے احکام اب بیان ہو رہے ہیں۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 236 کا شان نزول یہ ہے۔ شان نزول میں نے عرض کیا تھا کہ آیت کے نزول کا جو پس منظر ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک انصاری صحابی نے قبیلہ بنی حنفیہ کی ایک عورت سے نکاح کیا اور کچھ مہر مقرر نہیں ہوا تھا، پھر بغیر ہی ہاتھ لگائے اسے طلاق دے دی۔ چونکہ اس قسم کی طلاق اس سے پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی، لہذا اس کے احکام میں حیرت ہوئی، تب اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم اپنی بیویوں کو بغیر صحبت اور بغیر مہر مقرر کیے ہوئے طلاق دے دو تو تم پر مہر واجب نہیں ہے، ہاں اس صورت میں کہ تم انہیں کپڑے کا ایک جوڑا دے دو۔ مالدار پر تو اس کی حیثیت کے موافق قیمتی جوڑا واجب ہے، اور تنگ دست پر اس کے لائق معمولی جوڑا واجب ہے۔ خوش دلی کے ساتھ اچھے طریقے سے دو، نہ کہ تنگ دل ہو کر اور لڑائی جھگڑے سے۔ بھلائی والوں پر یہ چیز واجب ہے، یعنی جوڑا دینا۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہو تو تم پر مہر کا مطالبہ نہیں ہے، مگر جبکہ بوقت نکاح تم نے مہر مقرر کر لیا ہو تب تو تمہیں دینا پڑے گا۔ اس میں بھی شرط ہے کہ اگر صحبت کیے بغیر طلاق دے دی تو نصف یعنی آدھا مہر واجب ہوگا، اور اگر صحبت کر لی ہے تو پورا مہر دینا واجب ہوگا اور جوڑا دینا مستحب ہوگا۔
تیسری تفسیر یہ ہے کہ جب تک تم نے عورتوں سے صحبت نہ کی ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تب تک تمہیں طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. جس حالت میں چاہو طلاق دے دو، حالت طہر میں بھی دے سکتے ہو اور حالت حیض میں بھی. اس آیت سے ہمیں جو فوائد حاصل ہوئے ان میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بغیر مہر یا مہر نہ ہونے کی شرط سے بھی نکاح جائز ہے، جیسا کہ او تفریدو لہن سے معلوم ہوا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس عورت سے صحبت نہ کی ہو اسے ہر طرح طلاق دینا جائز ہے، حالت حیض میں بھی اور حالت طہر میں بھی. البتہ صحبت شدہ عورت میں یہ پابندی ہے کہ حیض کے اندر یعنی حالت حیض میں اور صحبت والے طہر میں طلاق نہ دی جائے. اس طہر میں طلاق دی جائے کہ جس طہر میں صحبت نہیں کی ہے. جسے بغیر صحبت طلاق دے دی جائے تو جوڑا دینا واجب ہے، جیسا کہ متعوہن سے معلوم ہوا، اور صحبت والی عورت کو پورا مہر دینا واجب ہوگا اور جوڑا مستحب ہوگا. جوڑے میں شوہر کی وسعت کا اعتبار ہوگا نہ کہ بیوی کی حیثیت کا، کیونکہ آیت میں علی الموسع قدرہ، اس سے ہمیں یہی معلوم ہوا. مالدار اور غریب دونوں شوہروں پر صرف جوڑا ہی واجب ہے. ہاں شوہر کے لحاظ سے اس کی قیمت میں فرق ہوگا، جوڑے کے سوا اور کچھ واجب نہیں ہے. طلاق والی عورتیں 4 قسم کی ہوتی ہیں. نمبر 1 وہ کہ جن کا مہر بھی مقرر ہوا ہو اور صحبت کے بعد طلاق دی گئی ہو، انہیں مہر دینا واجب ہے اور جوڑا دینا مستحب ہے، جس کا کہ ذکر پچھلی آیت میں گزر چکا ہے. دوسری وہ کہ جس کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا ہو اور بغیر صحبت کیے طلاق دے دی گئی ہو، اس کا مہر کچھ نہیں، صرف جوڑا دینا واجب ہے اس کو. اس کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے. تیسرے وہ کہ جن کا مہر تو مقرر ہوا ہو مگر صحبت کے قبل طلاق دے دی گئی ہو، انہیں آدھا مہر دیا جائے گا، جس کا کہ ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے. اور چوتھے وہ کہ جس کا مہر تو مقرر نہیں ہوا ہو مگر صحبت کے بعد طلاق دی گئی ہو، اسے مہر مثل ملے گا، یعنی جو اس لڑکی کے اس خاتون کے خاندان میں عورتوں کا مہر بنتا ہو وہی مہر اس کو بھی ملے گا. جسے صحبت سے پہلے طلاق دی جائے اس پر عدت واجب نہیں ہے، یعنی نکاح کے بعد جو ہے وہ طلاق دے دی، ابھی صحبت ہوئی نہیں تھی، لہذا اس عورت پر عدت واجب نہیں. ہاں عدت وفات لازم ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں، قرآن عظیم کے اوپر ہمارے جو حقوق ہیں ان میں پہلا حق ہے قرآن عظیم کو ماننا، دوسرا حق ہے قرآن عظیم کو پڑھنا، تیسرا حق ہے قرآن عظیم کو سمجھنا، چوتھا حق ہے قرآن عظیم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا، اور پانچواں جو حق ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن عظیم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں. پیارے آقا نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تمہیں ایک آیت بھی میری جانب سے پہنچ جائے تو اس کو بھی دوسروں تک پہنچا دو. لہذا اس درس کو سنیں، اس پر عمل کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تبلیغ کا بھی اجر و ثواب ملے، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو سبسکرائب کریں.